سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر یہ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیکی کا ہر کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے، اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی میں نیکی پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے درس میں 16ویں پارے کے مضامین کے اوپر بات ہوگی، اور 16ویں پارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ مضامین ہیں جو آج کے درس میں آئیں گے۔ کل جو ہمارا سلسلہ درس کا آخر ختم ہوا اس میں ہم نے سورہ کہف کے مضامین میں سے 2 اہم مضامین کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا اور باغ والوں کا ذکر کیا۔ اور غار والوں سے مراد کہ جب ایمان کی آزمائش آ جائے اور ایمان کے حوالے سے حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ انسان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکے، اپنے ایمان پر عمل بھی نہ کر سکے اور ایمان کی طرف دعوت بھی نہ دے سکے، تو اس حالت میں پھر اہل ایمان صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے مدد مانگتے، اور دنیا والوں کی مخالفت اور دنیا والوں کی جو دشمنی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ وہ 300 یا 309 سال سوئے رہتے ہیں، لیکن ان کی اس پوری مدت کے درمیان نہ سورج کی روشنی انہیں پریشان کرتی ہے اور نہ اور کوئی چیز ان کی نیند میں خلل ڈالتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک اعلان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جو قربانی اور سب سے زیادہ جو حساسیت ہے، یہ اللہ نے تاریخ میں مختلف واقعات کے ذریعے بتایا کہ یہ نوجوانوں کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبات رکھے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کہف والے نوجوان تھے، فتیۃ آمنوا بربہم، تو اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کو دنیا والوں کے شر سے بچایا۔ آج بھی دنیا میں اللہ کے نام لیوا دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں عذاب میں گرفتار کیے جائیں یا ان کو مارا پیٹا جائے، تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کی نصرت بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے۔ صبر اور استقامت کا مطالبہ ہے، تو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر انسان ڈٹ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت اور فتح ان کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے مال کی آزمائش کا ذکر کیا کہ یہ مال بھی انسان کو جب حد سے زیادہ ملتا ہے تو یہ اس کے اندر اس کی محبت میں اور اس مال کے نشے میں اللہ کو بلا دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مال بھی مجھے میری محنت سے ملا ہے۔ آج کے جو ہمارا درس ہے اس میں 2 اور پہلو جو ہے ان پہ بات ہوگی، ایک ہے علم کی آزمائش اور ایک ہے طاقت کی آزمائش، کہ انسان کو جب علم میسر آتا ہے تو اس علم کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا کوئی افلاطون بن گیا ہے اور اب سارے علم کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور یہ علم ہی انسان کو بعض اوقات غلط رستوں پر لے جاتا ہے۔ تو اصل علم یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے یہ علم دیا ہے، عطا کیا ہے، کوئی بہت ہی غیر معمولی ہنر اس کے پاس آ گیا ہے، اس کے پاس نالج ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی ایسا علم ہے جو دنیا میں اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، تو اسے اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ راہ مجھے سمجھائی ہے، اس راہ پہ مجھے ڈالا ہے اور یہ علم مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بہت سے مختلف اہم پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جو آیت ہے اس میں اس واقعے کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے بعض سوالات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غیر ضروری بھی ہوتے ہیں،
تو بہرحال وہ اس قوم کی ایک نیچر تھی، اس کی ایک عادت تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال پوچھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان کو طور پہ بلایا ہے، اور اللہ نے ایسے معجزے ان کو دیے ہیں کہ وہ معجزات جو ہیں وہ تو بہت ہی غیر معمولی قسم کے ہیں۔ تو موسیٰ کوئی خاص قسم کا علم رکھتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے پاس کوئی خصوصی قسم کا علم ہے، لگتا ہے آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ علم نہیں ہے، تو کیا دنیا میں آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ اور تنبیہ آئی کہ علم کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور باوجود اس کے کہ وقت کے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اسے بھی اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ انما اوتیتہ، یہ جو مجھے دیا گیا ہے، جو علم مجھے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، علم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ علم ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی، مجھے یہ توفیق دی، مجھے چنا ہے، اور مجھے چننے کے بعد اللہ نے یہ علم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کو بتایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پہ تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، علم تو تم سے زیادہ اس کے پاس ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم تمہیں دیا گیا ہے تو پھر ذرا خضر سے ملاقات کرو۔ اور اللہ نے بتایا کہ وہ ملاقات کہاں پہ ہوگی، وہ مجمع البحرین جو ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپ مصر سے نکلے ہیں، نیل کے ذریعے سفر ہوا ہے، تو یہ جو مقام آتا ہے جہاں پہ نہر سویس اور خلیج عقبہ، یہ دونوں جو بحر سینا ہے اس کے اندر آ کے ہی ملتے ہیں، تو ان کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے اس جگہ کے اوپر مجمع البحرین وہ مراد ہے، وہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ چلیے، اور جب مجمع البحرین آ جائے گا جہاں پہ دو دریا آپس میں ملیں گے تو اس مقام پر آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بندے خضر کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں اپنے ساتھ ایک ساتھی لیا۔ یہاں پہ قرآن نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس فتح کے بارے میں پھر تفاسیر کے اندر یہ بات منقول ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بنے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا نہیں کی تھی، نہ ہی حضرت یوشع کو نبوت ملی تھی، تو حضرت یوشع چھوٹے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور اس ملاقات کے لیے گئے۔ یہاں سے پہلا سبق ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان کو کبھی سفر کرنا ہو تو سفر میں اپنے ساتھ کسی ساتھی کا انتخاب، اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے جانا، اس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ دیکھیے تنہائی جو ہوتی ہے، اکیلا پن، یہ ویسے ہی انسان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ تنہا انسان، اکیلا انسان شیطان کا ترنے والا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ممکن ہو سفر میں اگر آپ کسی کو ساتھ لے جا سکیں تو آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور دیگر بہت سے پہلوؤں کے لیے وہ ممد اور معاون اور مددگار ہوگا۔ اور خاص طور پہ لمبا سفر ہو تو انسان کو سفر کے اندر جو بوریت ہوتی ہے، جو انسان کی طبیعت کے اندر بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، سفر کے لمبا اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کسی سے انسان اپنے وہ یعنی بے تکلفی کی میں باتیں نہیں کر سکتا، تو ان ساری چیزوں کا علاج یہ ہے کہ سفر میں ساتھی آپ کے ساتھ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ یوشع کو لیا، اس لیے کہ لمبا سفر تھا، اور جس کے بارے میں اسی آیت کے اگلے حصے میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ او امضی حقبا، یعنی اگر مجمع بحرین پہ میں نہ مل سکا تو میں اتنا زیادہ لمبا چلتا جاؤں گا کہ یہ سفر بہت طویل ہو جائے گا۔ اور حقبہ کے ایک معنی 60 سے 70 سال کی مسافت کے بھی ہیں، یعنی پانی تو پھر پوری زمین کے اوپر 70% پانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اگر وہ مجمع البحرین پہ نہ ملے اور چلتے چلے گئے تو پانی تو ختم نہیں ہوگا، پانی ہی کے اندر یہ سفر جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اس مقام کے اوپر ملنا، یعنی ایک لمبا سفر تھا، تو اس سفر میں حضرت یوشع کو آپ نے اپنے ساتھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ چلے تو آپ کو اس مقام پہ جہاں پہ مجمع البحرین تھا آپ کو رکنا تھا، اس کی ایک دوسری نشانی اللہ نے یہ ساتھ دی تھی کہ اس وقت آپ جب مجمع البحرین پہ پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ یہ جو مچھلی آپ لے جا رہے ہیں، یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پہ زندہ کریں گے کہ وہ مچھلی مردہ تھی، اور یہ زندہ ہوگی اور یہ زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی، تو یہ نشانی ہوگی کہ آپ کو اس مقام پہ رکنا ہے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہمارے بندے خضر کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، تو اس مقام پہ مجمع البحرین پہ آپ کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہاں پہ آپ کو رکنا ہے، اور وہ جو دوسری نشانی تھی کہ وہ مچھلی آپ کی جو خوراک تھی، یہ جو کھانے کے لیے آپ نے ساتھ لی تھی، وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی،
اور یوشا نے وہ چیز دیکھی، وہ منظر دیکھا کہ ان کے سامنے وہ مچھلی پانی میں گئی ہے، لیکن وہ بھول گئے بتانا کہ موسیٰ یہاں پہ رک جائیے، یہیں پہ رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو وہ بھول گئے اور آگے چل پڑے. جب آگے کافی آگے چلے گئے اور بعض روایات کے مطابق ایک رات مزید کا سفر طے کر لیا، اور صبح کے وقت کھانے کے لیے جب موسیٰ نے کہا یوشا سے کہ یوشا کچھ کھانے کے لیے نکالو، بلکہ وہ جو مچھلی ہم نے ساتھ رکھی ہے اسی سے ناشتہ کرتے ہیں، اسی کو تناول کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ مچھلی تو اس وقت رستے میں ہم سے نکل کے، ہماری کشتی سے نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی، اور میں نے دیکھا تھا اسے نکلتے ہوئے، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا. اب وہاں پہ ایک لفظ حضرت یوشا نے کہا کہ وہ جو بھولنا تھا وہ اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ وہ یہ اس مقام کے اوپر رکیں. تو یہ جو بھول ہوتی ہے ایسے معاملات کے اندر، اس میں بھی اس بھول سے پناہ مانگنی چاہیے. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان بھول سکتا ہے، کوئی بھی اہم بات انسان سے بھول ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی سفر کر رہا ہے یا آپ کے دنیاوی معاملات میں کوئی آپ کے ساتھی شریک ہے، اس سے کسی کام میں بھول ہو جائے تو یہ بھول انسان کی ایک کمزوری ہے، بلکہ انسان کا جو لفظ ہے اس میں نسیان کا معنی موجود ہے کہ یہ بھولتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشا سے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں. تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، کوئی ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہم کسی جگہ ہم باس ہوں اور ہماری دکان پہ کام کرتے ہوں لوگ، ہماری کمپنی ہو اس میں لوگ کام کرتے ہوں اور ہم نے کسی کو کام دیا ہو اور وہ کام بھول جائے، تو اس کے اوپر اس کو یاد دہانی کروا دینی چاہیے، نہ کہ اس کی آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں اور کہیں کہ تم بہت نکمے اور نکٹھو ہو. تو یہ بھول جو ہوتی ہے یہ انسان کی کمزوری ہے، اور بعض اوقات انسان کو بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے، دیگر پریشانی الجھنوں کی وجہ سے کوئی اہم کام بھول جاتا ہے. حتیٰ کہ انسان سے بعض اوقات نماز بھی بھول جاتی ہے. یعنی انسان اپنے معاملات میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ نماز جو اس کی عادت ہے 5 وقت اس نے روزانہ ادا کرنی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب اگر نماز تم سے فوت ہو جائے تو اس کو جب یاد آ جائے ادا کر لو. فوت شدہ نماز جب یاد آ جائے اس وقت ادا کر لو. سفر میں یا کسی پروگرام میں یا کسی اور کام میں تم مصروف ہو اور تمہارے ذہن سے نماز بھی نکل گئی ہے تو جب یاد آ جائے اس کو ادا کر لو. اس کا مطلب ہے کہ بھول جانا یہ انسان کی کمزوری ہے اور انسان بھولتا ہے. تو بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس مقام کے اوپر جہاں پہ آپ کی ملاقات ہونی تھی، آپ یوشا کے ساتھ واپس آئے، تو وہاں پہ پھر قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ان دونوں کو ہمارا بندہ جو تھا اس سے ملاقات ہوئی جس سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے. رحمتم آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے ایک خصوصی علم عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے اور اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا. تو تیسرا سبق ہمیں یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہو اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. علم اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور علم انسان کا ایک تمغہ امتیاز ہے کہ انسان کو ممتاز کیا گیا، اسے منفرد کیا گیا، اسے مرتبہ اور مقام دیا گیا کہ اس کے پاس علم ہے. اور علم ہی شرف انسانیت ہے. انسان کو دیگر مخلوقات سے جو برتری ملی وہ علم کی وجہ سے ملی. اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو انہوں نے اللہ سے کہا ہے اللہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. نسبح ونقدس لک، آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں ہر وقت ہماری زبان رطب اللسان ہے، تو آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا تھا. تو یہ علم شرف انسانیت ہے، شرف آدمیت ہے کہ اسی سے انسان کو فرشتوں پر بھی اور دیگر مخلوقات کے اوپر بھی برتری ملی ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے اپنا خصوصی علم دیا تھا، اور اس کے علم کی کیفیت جو ہے یہ دنیا والوں کے علم سے مختلف تھی، یہ خصوصی علم تھا. اور یہاں پہ پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک علم ہے جو ہمارے بظاہر دنیاوی اسباب کے اندر، ہمارے مشاہدے اور تجربے کے اندر کوئی چیز آئے اور ہم اس کو حاصل کر لیں. ایک یہ علم ہے کہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں جسے ہم علم کہتے ہیں. ایک علم جسے علم غیب کہا گیا یا تکوینی امور کا علم کہا گیا کہ جس کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کا جینیس سے جینیس، عقل مند سے عقل مند انسان، چاہے جس کو آپ نیوٹن کہہ لیں، آئنسٹائن کہہ لیں یا کوئی اور نام دے لیں، وہ بھی ان تکوینی امور کے علم سے
واقف نہیں ہوتا، اسے یہ علم نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو یہ علم دیتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو بھی یہ علم نہیں دیتے، اس لیے کہ تکوینی امور کا جو علم ہے، تکوینی جو امور ہیں، یعنی اس کائنات کو چلانے اور اس کی تدبیر اور اس کا انتظام کرنے کے حوالے سے یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ نے انسانوں کو یہ علم نہیں دیا۔ تو اب حضرت خضر جن کو یہ علم دیا گیا، اس حوالے سے پھر اب دو مختلف آراء مفسرین کے درمیان، علماء کے درمیان موجود ہیں کہ کیا خضر انسان تھے یا فرشتہ تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے اس آیت میں کہ عبدم من عبادنا، خضر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان تھے؟ تو انسان تھے تو پھر کیا انسانوں میں وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ نبی تھے۔ البتہ دوسری طرف جو دوسری رائے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم، تکوینی علم فرشتوں کو دیتے ہیں، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، فرشتوں کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی، اس کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور فرشتے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم میں 28ویں پارے کی آخری صورت میں آیت آئے گی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ فرشتوں کو جو کہتے ہیں وہ اس کی پھر خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں کی سرشت میں نہ بھولنا ہے، اور نہ ہی خطا کرنا ہے، اور نہ ہی خلاف ورزی کرنا ہے۔ فرشتے آپ ایک طرح سے سمجھ لیجیے جیسے روبوٹ ہوتا ہے، اس روبوٹ کے اندر آپ اس کو گائیڈ لائن دے دیں، اس کے اندر ایک چپ آپ سیٹ کر دیں کہ اس وقت پہ تم نے بولنا ہے، اس وقت پہ تم نے خاموش ہونا ہے، اور اس سوال کا تم نے یہ جواب دینا ہے، تو وہ اسی طرح سے کام کرے گا۔ جیسے آج کل بہت سی آن لائن ویب سائٹس کے اوپر روبوٹک مشینز لگی ہوئی ہیں جو آپ کو جواب دیتی ہیں، آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان جواب دے رہا ہے، لیکن وہ جواب روبوٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو جس سوال کا جواب بتایا گیا اس نے وہی جواب آپ کو دینا ہے، اس کو جو کام بتایا جائے گا اس نے وہی کرنا ہے۔ تو فرشتے کے ذمے جو کام اللہ نے لگا دیے ہیں اس سے وہی کام کرنے ہیں، اور وہ ان کاموں کو نہ بھولے گا، نہ ان میں کمی کرے گا، نہ بیشی کرے گا، یعنی کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو اللہ نے جو حضرت خضر کی یہاں پہ عبدم من عبادنا کا لفظ استعمال کیا، تو وہ جو علم ان کو دیا، یہ علم دراصل فرشتوں کو دیا جاتا ہے، یہ حکم فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ تو اس وجہ سے بعض مفسرین کی رائے یہ تھی کہ یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتہ تھے۔ تو کیا فرشتے کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، قرآن کریم میں بعض مقامات پہ یہ مثالیں موجود ہیں کہ فرشتے کے لیے بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ بشر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے، تو وہاں پہ اللہ نے جب فرشتے کو بھیجا تو اللہ نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے اسے بشر کی صورت دے دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ خضر بھی فرشتے تھے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے انہیں یہ کام ان کے سپرد تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی تعلیم کے لیے اور حضرت موسیٰ کو بعض ایسی چیزیں سکھانے اور بتانے کے لیے کہ جو دراصل ان کے منصب نبوت کا حصہ نہیں ہے، لیکن علم کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ کیا علم صرف وہی ہے جو وہ جانتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو اللہ نے فرشتے کو انسان بنایا، اور ان کے ذریعے سے ان واقعات کا ظہور ہوا جو آگے آ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں آراء موجود ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، انسان تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے۔ میری ذاتی رائے میں زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک فرشتے تھے، اور اللہ نے ان کو یہ خصوصی علم اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو بعض ان چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ کر سکیں جن سے بظاہر پردہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز فلاں وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں وجہ سے یہ ہو گیا۔ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ کسی جگہ ہمارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ریزنز ہم ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اب کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن اس ڈیتھ کے پیچھے اصل حکم اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ لکھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ معاملہ اسی طرح ہونا ہوتا ہے، تب وہ ہوتا ہے۔ جس کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تو ہم اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ موت اس طرح اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کا نوجوان بچہ، چھوٹا بچہ 10 سال 12 سال کا 5 سال کا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اچانک فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا سبق ہے، کیا حکمت ہے، کیوں اللہ نے اس کو موت دے دی ہے؟ دنیا میں آیا لیکن دنیا سے اس کو واپس بلا لیا۔
تو ان چیزوں کا جو علم ہے یہ اس کو تکوینی علم بولتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ امور انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر کے بارے میں دونوں روایات موجود ہیں۔ بہتر بات جو ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جن کو انسانی صورت دی گئی، اور انہوں نے یہ امور اللہ کے حکم سے کر کے حضرت موسیٰ کے سامنے دکھائے، اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے پورے قرآن کے اندر۔ یعنی یہ جو اللہ نے 3 واقعات یہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں ہمیں بتائے ہیں، عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں دنیا میں انسانوں کو یا اور کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بطور خاص ان 3 مختلف واقعات کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سکھایا اور بتایا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور یہ دونوں حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ مجھے خصوصی علم دیا گیا ہے، اور آپ ظاہری بات ہے میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کس قسم کا علم ہے، یا میرے ذمے کیا چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے لگائی ہیں۔ تو دیکھیے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں تو خاموش رہیں، اور میرے کاموں کے اوپر یہ جو میں بات کروں گا یا جو عمل کروں گا اس پر سالیہ انگلی نہیں اٹھانی، سوال نہیں کرنا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا بھی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے یہ صبر بہت مشکل ہوگا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ صبر کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور پھر وجہ بتائی کہ مشکل کیوں ہوگا، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اس لیے کہ انسان کے لیے اس بات پہ خاموش رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب ایسی چیز اس کے سامنے ظہور پذیر ہو جائے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ تو جب آپ کے سامنے غیر معمولی قسم کا واقعہ ہوگا تو آپ سوال کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، سوال آپ کریں گے۔ تو اگر آپ خاموش رہے تو آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ دیگر معاملات بھی دیکھیں گے، لیکن اگر آپ بولے تو پھر میرا آپ کے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سفر میں ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہوگا۔ یہاں سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کا حصول، علم حاصل کرنے کا جذبہ اور نئی چیزوں کو جاننے کا جذبہ موجود تھا، اسی لیے وہ اتنا سفر کر کے حضرت خضر کے پاس آئے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب استاد یہ کہے کہ خاموش رہنا، سوال نہیں کرنا، تو پھر ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اور یہی تاکید اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کی کہ اگر میں کسی چیز کی زیادہ تفصیلات نہیں بتاتا، وضاحت نہیں کرتا، تو وہ سوال بھی مت کرو۔ اگر تمہیں موٹی موٹی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور موٹی موٹی بات نقل کر دی گئی ہے، بس اس کو پلے باندھ لو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر زیادہ سوال کرو گے تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ایک صحابی آئے جن کے سامنے حضور یہ بات کر رہے، حضور اس وقت بیان کر رہے تھے حج کے بارے میں، اور حضور نے بتایا کہ اللہ نے یہ حج فرض کیا ہے۔ تو اس صحابی نے آگے سے سوال پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ پھر دوسری دفعہ سوال پوچھا، پھر تیسری دفعہ، اس لیے کہ اس وقت عرب ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضور نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں، تو یہ ساری انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قیامت تک فرض ہو جاتا۔ تو جب میں نے کہا کہ یہ فرض کیا گیا اور میں خاموش ہوں، تو اس پر مزید سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دفعہ کا فرض ہے جو زندگی میں ادا ہو جائے تو سب کی یہ ساری زندگی کے لیے ادا ہو جاتا ہے، ہر سال ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب استاد یہ کہے کہ خاموش رہو، یا استاد کسی سوال کے جواب نہ دے، تو پھر انسان کو بھی خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو وضاحت طلب ہے، جہاں پہ وضاحت جو ہے وہ پوچھی جانی چاہیے، تو وہاں پہ پوچھنا بھی چاہیے۔ لیکن جب استاد خود یہ کہہ دے کہ میں نے پورے اس لیکچر میں کوئی سوال نہیں لینا، تو پھر طالب علم کو چاہیے کہ وہ بھی خاموشی سے، اگر اس کے ذہن کے اندر سوال ہے بھی تو اسے اپنے پاس نوٹ کرتا جائے، سوال نہ کرے کہ استاد کی توجہ اس سے ڈائیورس ہو سکتی ہے، یا اس کے ذہن کے اندر جو ایک مقررہ مدت میں ایک بات ختم کرنے کا پلان ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال حضرت خضر نے پہلے سے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھائی سوال نہیں کرنا اور خاموشی سے دیکھنا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم سے صبر نہیں ہوگا۔ تو وہ دونوں چلے اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ سوال نہیں کریں گے۔ فانطلقا، اب یہاں پہ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ دونوں چلے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو حضرت یوشع ساتھ تھے، اب وہ ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ساتھ ہوتے تو پھر ہوتا فانطلقوا، جمع کا صیغہ آتا کہ وہ تینوں چلے، وہ سب چلے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو کا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا فانطلقا، وہ دونوں چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یوشع یہاں سے یا تو واپس چلے گئے تھے یا یہاں ہی کسی قریبی آبادی میں رک گئے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا کہ آپ ٹھہریں، اس لیے کہ ان چیزوں کے علم کی، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو اور یہ معاملات دیکھے۔
تو وہ دونوں چلے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، وہ دونوں جس کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو عیب دار کر دیا۔ اب یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور ایک نبی جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہو کہ تم نے اچھی بات کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا ہے، وہ بھلا ایسے کام پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فٹ سوال کیا، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے، تو نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ جو اس میں سوار ہیں وہ ڈوب جائیں؟ بھلا یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے کہ اس بیچارے مزدور کی کشتی میں تم نے سوراخ کر دیا، اسے عیب دار کر دیا؟ یہ تو خیانت ہوئی، یہ تو غلط کام ہوا۔ تو حضرت خضر نے آگے سے کہا، موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاموش رہیں، اور مجھے پتا کہ آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، اگر آپ دوبارہ بات کریں گے اور سوال کریں گے میرے کام کے اوپر تو پھر میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا۔ اس کے بعد آگے پھر چلے، فانطلقا، پھر چلے، اس معاملے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما، اب کسی بستی میں رکے ہوں گے، کشتی سے اترے ہوں گے، کسی محلے میں، کسی بستی میں، کسی ٹاؤن میں گئے ہوں گے، وہاں پہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، غلام کا لفظ استعمال کیا، اور غلام اس کی ایج آپ سمجھ لیں کہ کوئی یعنی 3 سے 10 سال کے درمیان یا 3 سے 15 کے درمیان ہوگی، یہ انر فبٹس آلدر یعنی بلوغت کی عمر سے نیچے کا بچہ۔ فقتلہ، اب حضرت خضر نے ان کو قتل کر دیا۔ اب کسی معصوم کا قتل اور ناحق جان کا قتل اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ نے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی کسی ناحق جان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ تو حضرت خضر نے جو قتل کیا اس بچے کو، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ پائے، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ نبی خاموش رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو موسیٰ نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو نے ایک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اور وہ نفس کے جو زکی ہے یعنی پاک ہے، اس بیچارے نے چھوٹی جان ہے، کوئی ظلم بھی نہیں کیا، اور آپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ قال لقد اور پھر کہا کہ آپ نے تو ایسا کام کیا کہ جو بہت ہی ناقابل قبول قسم کا کام، یعنی یہ قبول نہیں میں کر سکتا کہ آپ کسی ناحق کو قتل کریں۔ پھر حضرت خضر نے کہا، موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا؟ پھر آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، اور اس طرح معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چلے گا۔ اگر آپ خاموش رہ سکتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، اور اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب موسیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر میں نے اس کے بعد آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، میں خود ہی چلا جاؤں گا، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کبھی کسی معصوم کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیں، کسی لڑکے کو قتل کر دیں، اور پھر آگے سے کہ سوال بھی نہیں کرنا، اور آگے پتہ نہیں کیا کرنے آپ جا رہے ہیں، تو میرے سے اگر سوال ہو گیا تو پھر میں خود ہی اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں آپ سے کہوں گا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دونوں چلے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، دونوں چلے اور دونوں کو بھوک لگی تھی، ایک بستی میں پہنچے تو ان سے کھانے کا تقاضا کیا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو ہمیں کھانا دیجیے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کھانے کی استطاعت رکھتے تھے، کھانا دینے کی، کھانا کھلانے کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، فابوا ان یضیفوہما، دونوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ان کو کھانا دیں۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے اسباق ہے، پہلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بھوک محسوس ہوئی، حضرت خضر کو بھوک محسوس ہوئی تو سوال کیا، تو جب کسی کو بھوک لگی ہو تو کسی سے کھانے کا سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اگر وہ کھانے دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اسے کھانا دینا چاہیے۔ مسافر کے لیے الگ احکام ہے شریعت میں، حتیٰ کہ مسافر کو، ابن السبیل کو اگر زکوٰۃ کی رقم سے بھی مدد کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے، جب کہ وہ مسافر اپنے ہاں مالدار ہو، اپنے گھر کے اندر خوشحال ہو، یعنی ایسا مسافر کہ جو گاڑیوں کا مالک ہو، ولاس کا مالک ہو، اگر کسی وجہ سے سفر میں پھنس گیا ہے اور کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسے کھانا کھلانا، اور حتیٰ کہ اگر تمہارے پاس صرف زکوٰۃ کی رقم ہے جس سے تم مدد کر سکتے ہو تو اس امیر آدمی کو تم زکوٰۃ کی مدد سے بھی، رقم سے بھی مدد کر سکتے ہو۔ تو
غریب کو یا مسافر کے جو کھانا کھلانے کی فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دو, ہمیں بھوک لگی ہے, اور وہ باوجود اس کے کہ استطاعت رکھتے تھے انہوں نے انکار کر دیا. تو وہاں سے باہر نکلتے وقت انہیں ایک دیوار نظر آئی. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. اب وہ دیوار جو گرا چاہتی تھی, گرنے والی تھی, حضرت خضر نے اس دیوار کو اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا. اب یہ عجیب, ایک بڑا عجیب معاملہ تھا دوبارہ سے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اگر یہ دیوار کھڑی کی ہے تو پھر ان سے اس کا اجر بھی معاوضہ بھی لیتے, ان سے کہتے کہ ہمیں کھانا دے دو, ہمیں بھوک لگی ہے, اس کا معاوضہ دو. وہ کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو اب جب یہ سوال کیا حضرت خضر سے, تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی موسیٰ, اب آپ کے وعدے کے مطابق ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے, ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوا. ہاں, جانے سے پہلے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے ہیں. تو پہلا جو وہ کشتی والا معاملہ تھا, وہ کشتی کے اندر سوراخ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کشتی نے جہاں پہ آگے جا کے رکنا تھا وہاں پہ اس ٹاؤن کا جو کونسلر تھا یا اس ٹاؤن کا جو گورنر تھا یا اس کا جو بھی ذمہ دار اور ناظم تھا, وہ لوگوں کی کشتیاں غصب کر لیتا تھا, اور خاص طور پہ وہ کشتی کہ جو اچھی ہو, مضبوط ہو. تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا. عیب ہونے کی وجہ سے اب اس کی کشتی جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے گا, اور یہ بیچارہ جب وہاں سے نکلے گا, نقصان تو تھوڑا سا اس کا ہوا ہے لیکن اس کی مرمت کر لے گا اور اس کا روزگار جو ہے وہ چلتا رہے گا, اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو میں نے اس وجہ سے اس کے اندر سوراخ کیا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا جو معاملہ ہوا اس لڑکے کو قتل کرنے کا, تو موسیٰ اس کو قتل میں نے اس وجہ سے کیا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بننا تھا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. تو ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنے والدین کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا. فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی جان لیتے ہیں اور اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک دوسرا لڑکا عطا کریں گے کہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا. یہ اس وجہ سے قتل ہوا ہے. اور تیسرا کام انہوں نے کہا کہ جو میں نے دیوار کھڑی کی, تو دیوار اس وجہ سے میں نے کھڑی کی کہ یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے, کوئی رقم چھپائی ہوئی ہے 2 یتیم بچوں کی. لغلامین یتیمین, دو یتیم بچے ہیں, اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. وکان ابوہما صالحا, اور ان کا باپ جو ہے وہ بڑا ہی نیک تھا, پاکیزہ تھا. تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کے اس مال کی حفاظت کرے, اور جب یہ بڑے ہو جائیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں, اپنا مال سنبھال سکیں, تو یہ مال اللہ کے حکم سے اس کی طرف ان کو رہنمائی کر دی جائے. اور پھر اس کے بعد حضرت خضر نے یہ بات کہی جو یہاں پہ لکھی ہے کہ وما فعلتہ عن امری, یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور یہ تعویل ہے, یہ فورکلارنگ ہے, ایکسپلینیشن ہے ان باتوں کی کہ جن کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے اور آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا. اب یہ جو تینوں باتیں ہیں, تینوں واقعات ہیں, ان میں کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے عمومی حالات میں کہ وہ یہ کام کرے. آپ کو پتہ ہو کہ کوئی بچہ آگے چل کے ماں باپ کو نافرمان ہو سکتا ہے, آپ اسے قتل نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آگے کوئی حاکم ظالم ہے اور آپ کسی کی چیز کے اندر عیب پیدا کر دیں, نقص پیدا کر دیں, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو دیوار کھڑی کرنے کا معاملہ ہے, عمومی حالات میں انسان اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ وہ جو اس کو ٹھکرا دے اس کے ساتھ آسانی کا یا رحم کا معاملہ کرے, احسان کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. وما فعلتہ عن امری, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا, بلکہ یہ سب میں نے اپنے رب کے حکم کے اوپر کیا ہے. تو اب رب کا حکم, اس طرح کے جو احکام ہیں یہ فرشتوں کو آتے ہیں, انسانوں کو نہیں آتے. وقت کے جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کو اس قسم کا حکم نہیں ملا کہ وہ کسی بچے کو قتل کر دے یا کسی کے مال میں نقص پیدا کر دے. تو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں. اور اللہ نے یہاں پہ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جو تکوینی امور ہیں, اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اگر کسی کا بچہ قتل ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اگر کسی اور جگہ پہ کسی یتیم کے مال کی حفاظت مقصود ہوتی ہے, تو کیسے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں. یعنی وہ جو تیسرا واقعہ ہے جو 2 مسکینوں کے یا 2 یتیموں کے مال کی حفاظت کا, اس میں اصل سبق یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا, اپنے کسی بندے کو بھیجا
کہ وہ جا کے ان کے مال کی حفاظت کریں. اور کیوں بھیجا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا والد جو تھا، ان دونوں کا والد وہ نیک تھا. تو جو نیک ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے پیچھے اس کے جو رہ جانے والے ہیں، بعض دفعہ ان کے اموال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کے حق کی حفاظت کے لیے تکوینی امور جو ہیں وہ ترتیب پاتے ہیں اور اس کو وہ مال جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سارے معاملات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا علم حضرت موسیٰ کو نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا، اور اس علم کو، اس کی اگر آپ اس کی کمپیریزن کرنا چاہیں اس کو، تو اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر جو یا پانی جو زمین کے 70 حصوں کے اوپر یا زمین کے 70% حصے پر پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر سے اگر آپ ایک قطرہ نکالیں اور اس قطرے کو آپ کروڑوں حصوں میں تقسیم کر دیں، تو وہ جو معمولی سا پانی کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے، وہ علم ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے یا انسانوں کو دیا گیا ہے. اور وہ جو زمین کے اندر 70% پانی ہے، اس پانی کو بھی اگر آپ کروڑوں سے ضرب دے دیں، یعنی بے انتہا اور لامحدود اور ناقابل بیان اور ناقابل پیمائش وہ علم ہے جو اللہ کا علم ہے، تو انسان کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم بہت وسیع ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کسی وجہ سے کسی معاملے پہ کوئی نقصان ہو جائے تو بجائے واویلا کرنے کے، بجائے شور مچانے کے، بجائے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے کے، تو وہاں پہ صبر کا دامن پکڑو. اب کسی کا معصوم بچہ، چھوٹا بچہ 2 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں اس کے لیے سبق ہے، اور اس کو یہ دعا سکھائی گئی ہے. بلکہ دنیا میں کوئی بھی پیارا کسی کا چلا جائے، کسی کا باپ چلا جائے، بھائی چلا جائے، کزن چلا جائے، اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ مجھے اس مصیبت کے یا اس آزمائش کے بدلے میں صبر کرنے پر اجر عطا فرما، اور جو تو نے مجھ سے لیا ہے اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما. اب نعم البدل اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ بعض کو دنیا ہی کے اندر اس کا نعم البدل مل جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے وہ بچہ لیا اور اس کے مقابلے میں ان کو ایک صالح بچہ دیا. اب اس بچے نے بڑا ہو کے کیونکہ خراب ہونا تھا، اس نے غلط کام کرنے تھے، تو ہم نے اس کو موت دے دی اور اس کی جگہ پہ ایک الٹرنیٹو ان کو دے دیا. تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے چھوٹی عمر کے اندر، اس کا الٹرنیٹو اللہ سے، اور الٹرنیٹو کی ایک صورت یہ کہ دنیا میں اسے وہ چیز نہ ملے، آخرت کے اندر اس کو وہ چیز مل جائے. تو اس واقعے کے اندر اس حوالے سے بہت ہی اہم اسباق ہیں، اور یہ کیونکہ پوری تاریخ انسانی کے اندر قرآن کریم کے ذریعے جو ہمیں واقعہ پتہ چلا ان امور کے بارے میں، وہ صرف یہی واقعہ ہے. اس کے علاوہ اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اس قسم کی چیزوں کا علم ہے یا وہ ایسے کام کر سکتا ہے یا کوئی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہیں، وہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنی وحی کے بارے میں، اپنے تکوینی امور کے بارے میں فرشتوں کے ذریعے آگاہ کرتا ہے، ان کے سامنے چیزیں دکھاتا ہے. اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ 4 پرندوں کو انہوں نے اپنے سے مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کیا اور پھر ان کے گوشت کو پھیلا دیا، اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلایا تو وہ گوشت پھر سے پرندوں میں تبدیل ہوا اور حضرت ابراہیم کی طرف آ گیا. اب یہ ایک اس کا معاملہ جو ہے وہ تکوینی امور کے ساتھ ہے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو ہے وہ اس قسم کے کام کر سکتا ہوں یا مجھے اللہ نے اس قسم کے کاموں کا علم دیا ہے، ہمیں انسانوں کو ان چیزوں کا علم جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، اور ذوالقرنین جو تھے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جن کے بارے میں مختلف اقوال جو ہے موجود ہیں. ان کا زمانہ تقریباً 540 قبل مسیح ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں توصیف اور تعریف کے انداز میں بات کی ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے اقتدار دیا گیا تھا، اور اس کا اقتدار اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف وہ مشرق اور دوسری طرف وہ مغرب کی حدوں کو جو ہے وہ علم اس کا پھیلا ہوا تھا، اس کی طاقت پھیلی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی سلطنت ان کو دی تھی کہ کہا کہ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا. اب بظاہر نہ سورج کے طلوع ہونے کی کوئی خاص جگہ ہے اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے کی کوئی جگہ ہے. سورج ہر جگہ طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں پہ چلتے 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 آگے آپ کو پانی نظر آنا شروع ہو جائے،
اور پھر وہاں پہ سورج کے غروب کا وقت ہو اور آنکھوں کے سامنے آپ کا سورج پانی میں چلا جائے، یعنی پانی میں جانے سے مراد یہ کہ وہ افق جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہوریزن، اس سے نیچے چلا جائے، تو آپ کہیں گے کہ میں دنیا کے آخری کونے پہ چلا گیا ہوں۔ تو یہی حضرت جو ذوالقرنین تھے، ان کی بادشاہت کی وسعت اور ان کی سلطنت کی وسعت، کہ جہاں پہ سورج نکلتا تھا، جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا، یعنی روئے زمین کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر ان کو حکومت ملی تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ یا اس صورت کے اندر ان کے ذکر کی حکمت، ان کے ذکر اور بیان کی وجہ، ایک تو سوال کا جواب ہے جو یہودیوں نے پوچھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے اللہ نے اتنی بڑی مملکت دی تھی، اور اس کی مملکت کی طاقت اور اس کے اختیارات، اور پھر اس نے ایک غیر معمولی کام یہ کیا تھا کہ ایک جگہ پہ جب وہ پہنچا جہاں پہ رہنے والوں نے شکوہ اور شکایت کی کہ یہاں پہ ایک قوم ہے جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، یہ آتی ہے اور ہماری فصلوں کو تباہ کرتی ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، تو ہماری حفاظت کریں اس سے۔ تو وہاں پہ ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی، اور اس دیوار کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اس جیسی مضبوط دیوار بنانا اور اتنی بڑی دیوار بنانا کہ وہ کسی ایک قوم کی آمد و رفت کے اندر رکاوٹ بن جائے، اس کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے۔ اس دیوار کا جو تعین ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ دیوار چین کو بھی وہ دیوار کہتے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور ذوالقرنین کے اپنے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سکندر رومی تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تاریخی طور پر ٹھیک ثابت نہیں ہوتی، اور اس دیوار کے ایگزیکٹ جو جگہ ہے اس کے تعین کی، بعض نے قفقاز کا ذکر کیا کہ یہ قفقاز کا علاقہ ہے، شمالی ترکمانستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ بنی تھی۔ اور یاجوج اور ماجوج سے مراد وہ قوم ہے کہ جو ان علاقوں میں چین اور ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ روس کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ قوم جو ہے وہ آباد تھی، اور قفقاز کیونکہ روس کے بارڈر کے اوپر ہے وہاں پر یہ دیوار جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ تو بہرحال یہ تاریخ دانوں کی اپنی اپنی اپروچ ہے، قرآن کو اس غرض نہیں ہے، قرآن اصل مقصد کی طرف اور اصل بات کی طرف انسانوں کی توجہ دلاتا ہے کہ ذوالقرنین نے اتنی بڑی دیوار تعمیر کی جس کے اندر سیسے کو جو ہے وہ پگھلا کے ڈالا گیا، اور لوہے کی تختیوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کے اسے سیل پیک کر دیا گیا، اس دیوار کو بند کر دیا گیا، اور اتنی مضبوط دیوار تھی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، اس کو اتنی اونچی تھی کہ پھلانگا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر اس کو تعمیر کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ میں یہی کر سکتا تھا، اور پھر آخری بات یہ کہی ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ علم دیا اور طاقت دی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ طاقت کا ہونا، اقتدار کا ہونا، اتنی بڑی سلطنت کا ہونا اور اتنی زیادہ طاقت کا ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور انسان اگر یہی رویہ اپنائے تو پھر اللہ اس کی طاقت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طاقت کے نشے کے اندر انسان بہک جائے اور سمجھنے لگے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر یہ طاقت اس کی اپنی تباہی کا اور انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے طاقتور بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم ہی طاقتور ہیں، اور ہمارے پاس ساری زمین کے خزانے موجود ہیں، اور ہمارے خزانوں کی چابیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان تو ان کو اٹھا ہی نہیں سکتے، اور ایک نہیں ہزاروں اونٹ جو ہے لائن میں کھڑے ہوں تب ہمارے خزانوں کی چابیاں وہ اٹھا سکیں گے۔ یہ رویہ بھی انسانوں نے دیکھا ہے۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، اور اللہ نے اسے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنی اس طاقت کے ذریعے سے کسی بھی مفسد قوم کو، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا گیا کہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے، ان کی جان کے لیے خطرہ ہوتے تھے، ان کی رکاوٹ کے لیے اللہ نے ایک دیوار تعمیر کروائی، اور ذوالقرنین نے اسے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رحمت کے طور پر کہا۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں قرآن جن چیزوں کو بیان کرتا ہے، اگر خلاصے کے طور پہ، سمری کے طور پہ آپ یہ چند نکات ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسا حکمران تھا کہ اللہ نے اسے بے پناہ وسائل عطا کیے تھے، یعنی وسائل کی دنیا میں آپ جو بھی ممکنہ پاسبل وے ہو سکتا ہے، جو بھی اچھے سے اچھا وسیلہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، ممکنہ طاقت ہو سکتی ہے، اللہ نے اس وقت ذوالقرنین کو دیے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مشرقی ممالک اور مغربی ممالک، ان کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور یہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف جو دیوار بنائی ہے یہ ذوالقرنین کا خاصہ تھا، اور وہ بڑے پریشان تھے، وہ قوم پریشان تھی کہ ان سے کون نجات دلائے گا۔ پھر یہ کہ اللہ نے اسے عادل کہا ہے، وہ عدل کرنے والا تھا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
صاحب ایمان تھا، اور وہ اپنے نفس کا یا دولت کا یا طاقت کا پجاری نہیں تھا۔ جو فتنہ دجال ہے اس میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں کہ انسان طاقت کے نشے کی وجہ سے یا اقتدار کے نشے کی وجہ سے یا علم کے نشے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، اور اس دجال کے اوپر ایمان لے آئے گا کہ جو دراصل کافر ہوگا، خدا کا منکر ہوگا، اور اپنی الہیت کی طرف یا الوہیت کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ تو اس بارے میں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں تھا، اور پھر یہ کہ اس کردار کی وجہ سے اس کے ایمان ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی آیات سے مترشح ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہم سکندر رومی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اور پھر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر بیان کی کہ اس کا نام جو تھا وہ یونانی سے سائرس اور عبرانی میں سے خورس اور عرب جو ہے اسے کئی خیسرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بادشاہ تھا جسے ذوالقرنین کے نام سے، اور ذوالقرنین کا مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ 2 صدیوں والا، اسے 2 صدیاں ملی تھی، 1 صدی اور دوسری صدی، تو 2 صدی کو قرن بولتے ہیں، اور قرنین 2 صدیاں، تو اس نسبت سے ذوالقرنین۔ اور ایک معنی اور اہم جس کی طرف اکثر مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہ سینگوں والا تھا، اس کے لباس کے اندر ایسے 2 پر بنے ہوئے تھے کہ جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گویا کہ 2 سینگ اس کے ہیں، اور بعض نے سینگوں سے مراد ذوالقرنین سے مراد وہ 2 مینڈیاں لی ہیں، اس کے بال جو تھے ان کی 2 لٹیں تھیں، تو ان 2 لٹوں کی وجہ سے جو یعنی سینگ کی مانند لگتی تھی اس کو جو ہے وہ ذوالقرنین کہا ہے۔ تو یہ اس کا ٹائٹل تھا، لیکن اصل نام اس کا عبرانی کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا سائرس، یا عرب جس طرح سے کئی خیسرو کے نام سے یاد کرتے تھے، تو یہ اس کا نام ہے، اور لیکن ٹائٹل اس کا ذوالقرنین تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا، اور دراصل یہ اس سوال کا جواب ہے جو حضور سے پوچھا گیا تھا۔ حضور کو نہیں پتا تھا ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ نے اپنی ان آیات کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی زندگی بیان کی، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت سے اسباق اور رہنمائی ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ نے ایک اہم ہدایت اور توجہ کروائی ہے ہماری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ بیان کر دیجئے کہ نیکیاں اور برائیاں، دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لیکن اعمال کا خسارہ کس کو اٹھانا پڑے گا، کس کے عمل ضائع ہو جائے گا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ بہت اہم اور بہت ہی الارمنگ آیت ہے، اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں جو اعمال کر رہے ہیں یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی زندگی کا مرکز و محور اس دنیا کی زندگی تھا، اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا، اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی اور عزت کمانا، اور اس دنیا کو ہی اپنا ملجا و ماوا اور اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھنا، اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے طور پر کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت ہی کوئی کمال کا کام کر رہے ہیں، بہت ہی بھلا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا مرکز و محور یہ دنیا کی زندگی تھے۔ اور پھر اگلی صفت اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس سے ملاقات کا انکار کرتے تھے، فحبطت اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور ان کے اعمال بکھر گئے، ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو خالی دامن ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر ایمان بنیادی شرط ہے کہ آپ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد عمل صالح کریں۔ اگر کوئی اللہ کا منکر، اللہ کی آیات کا منکر، دنیا کے فائدے کے لیے جتنا بھی کام کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، اس کا ریوارڈ دنیا کی زندگی کے اندر تو کسی صورت میں اسے مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم یہ وہ سورت ہے جو حضرت مریم کے نام پر 590 میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ مکہ کے اندر جو ظلم و ستم پھیل رہا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں پر زندگی جیون کر رہے تھے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ تو حبشہ میں ایک نجاشی نام کا بادشاہ جو تھا، جو عیسائی حکمران تھا، یہ عیسائی تھا اور وہاں کا بادشاہ تھا، اور اپنے عقیدے کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑا یکسو تھا، یعنی آج کل کے 2 نمبر جو عیسائی ہیں ان کی طرح نہیں تھا، بلکہ اپنے عقیدے کو پہچانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا۔ تو اس کے سامنے جب یہ مسلمان پہنچے ہیں تو کفار کا ایک وفد بھی پہنچا ہے کہ یہ مسلمان تمہارے پاس جو آئے ہیں یہ ہماری قوم کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو نجاشی نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مجرم ہو ان کے،
اور تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر نے جو حضور کے کزن تھے ان سے کہا کہ یہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیں۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے رب کی آیات کون سی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے ہو، ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے قرآن کریم کی یہ آیات، سورہ مریم کی آیات وہاں پہ پڑھی۔ اب یہ آیات سننے کے بعد حضرت مریم کا اس میں ذکر ہے، اور حضرت مریم سے پہلے حضرت زکریہ جو ان کے سرپرست تھے، جو ان کے ذمہ دار تھے ان کی چیزوں کو پورا کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، تو حضرت زکریہ کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ انہوں نے سنا، تو یہ آیات سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے زمین سے تنگا اٹھا کے کہا کہ واللہ مریم کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا وہ، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا وہ اسی نور اور روشنی کے مانند ہے جو اللہ نے بائبل میں ہمیں سنایا ہے، یہ ہمارے پاس بائبل کے ذریعے پہنچا ہے، یعنی یہ اسی نور اور روشنی کا تسلسل ہے جو بائبل میں آیا تھا۔ اور پھر صحیح روایات کے مطابق وہ نجاشی مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے باقی وزیروں اور مشیروں میں سے بھی ایک بڑی تعداد کو اسلام کی دعوت دی، اور جب وہ فوت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا غائبانہ جنازہ مدینہ کے اندر پڑھا۔ تو یہ صورت ہے سورہ مریم۔ اس میں جو خاص طور پہ حضرت زکریہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ اسباق ہیں پہلے رکوع میں، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو پہلی بات اللہ نے حضرت زکریہ کے حوالے سے یہ کہی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، نداء خفی، خفیہ پکار، خاموشی سے پکارنا، یہ نداء خفی بھی ایک انداز ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو نداء خفی کی وجہ کیا تھی؟ یہ خفیہ مانگنے کی وجہ، زکریہ کا سوال یہ تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد طیبہ عطا کرے، پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ نے اولاد عطا کرنے کے لیے اپنا ایک اصول بنایا، ایک طریقہ ہے کہ انسانوں کو اولاد تب ملتی ہے جب وہ اولاد یعنی خاتون اور مرد دونوں کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور حضرت زکریہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے تھے اور ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی۔ قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے کہ امراتی عاقر، میری بوڑھی اب عاقر ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حساب میں عورتیں جس وقت میں بچہ جنتی ہیں تو وہ بچہ دے سکے، اور خود میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ دعائے خفی تھی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ زکریہ کیا پاگل ہو گئے ہو، بھلا اس عمر میں کوئی اولاد ملتی ہے۔ تو زکریہ نے خفیہ انداز میں اللہ سے دعا کی، اور اس کی وجہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت مریم کی جب ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں، اور حضرت مریم کے ساتھ کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ تو وہ وقت کے نبی تھے، اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مریم کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے چنا ہے۔ تو جب ان پھلوں کو دیکھتے تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ سے مانگوں، اللہ اگر گرمی میں سردی کے پھل ہمیں دے رہا ہے، تازہ پھل بالکل میسر ہیں، اور مریم کو اس کے حجرے کے اندر اور بیٹھے بیٹھے رزق کی فراوانی ہے، تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر اللہ سے سوال کیا۔ یہاں پہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی ایک اس حوالے سے سبق ہے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں جو حضرت زکریہ نے مانگی تھی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریہ کو ذہن میں رکھیں کہ بظاہر دنیاوی اسباب میں وہ اپنے آپ کو فارغ کر چکے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ملے گی، اور ملتی بھی نہیں ہے اس ایج کے اندر۔ اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا فیصلہ میرے بارے میں آ جائے کہ مجھے اولاد ملنی ہے تو تو اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس لیے بے اولاد جو ہیں ان کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، کہ وہ حضرت زکریہ کے اس کریکٹر کو، اس ایمان افروز واقعے کو پڑھیں اور اس دعا کو اسی کیفیت سے مانگیں جس طرح حضرت زکریہ مانگتے تھے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کے گھر کے اندر بھی اپنی رونقیں اور اپنی رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ تو حضرت زکریہ نے یہ دعا کی، پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ کے لیے کوئی غیر معمولی کسی کام کا ظہور کرنا، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یا زکریہ، اے زکریہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک غلام کی، ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ تو یحییٰ نام کا پہلا آدمی دنیا میں آئے گا اور وہ تیرا بیٹا ہوگا۔ اب اس نام کے اندر بھی ظاہری بات ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا اللہ نے دیا یحییٰ، ایک خوبصورت نام ہے، ایک نبی کا نام ہے، نبی تھے حضرت یحییٰ، اور اللہ نے
یہ کہا زکریا سے کہ زکریا صرف اولاد نہیں دوں گا بلکہ تیری اولاد کو، تیرے بیٹے کو میں ایک منفرد نام دوں گا، ایک نیا نام دوں گا جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں سنا۔ اور تیسرا اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا بہت ہی خصوصی انعامات اور خصوصی اللہ کی طرف سے تحفوں کا مالک ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ اس کے اوپر سلامتی ہو جس دن کہ وہ پیدا ہو اور جس دن کہ اس کی ڈیتھ ہو اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہی بات حضرت یحییٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اگلے رکوع میں اللہ نے فرمائی ہے۔ تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں اس صفت کے اندر، دونوں اللہ کی طرف سے ان انعامات کے اندر یکساں ہیں۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے جو تحفہ دیا حضرت عیسیٰ کی شکل میں، اور حضرت زکریا کو ان کے صبر کے اوپر اور اللہ پر ایمان کے اوپر اور اللہ سے اولاد کی طلب اور امید کے اوپر جو انعام دیا، دونوں میں یہ مشترک قدر رکھی کہ دونوں کے بارے میں کہا کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کو سلامتی ہو۔ یہاں پہ ایک اور بات مفسرین نے لکھی کہ انسان کے لیے 3 اوقات جو ہیں وہ بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں بڑے بھاری لمحات جو ہوتے ہیں وہ 3 وقت ہوتے ہیں۔ ایک وقت جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کا اس کا جو ٹائم ہے، اس وقت بچے کا جو رونا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کی چوک یا شیطان کی مار کی وجہ سے روتا ہے، اسی لیے اسے سب سے پہلے اذان سنانے کا حکم دیا گیا کہ بچے کو اذان سنائی جائے۔ اور دوسرا وہ وقت کہ جب انسان مرتا ہے، موت جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے، یہ آسان کیفیت نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اس کے مطابق اس میں نرمی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان موت یہ ہے کہ گویا کہ اس کے جسم کے اندر سوئی چبھ ہوئی جائے، اس کو درد ہو، یہ وہ درد ہے جو معمولی سے معمولی درد ہے، وگرنہ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، دوسری حد یہ ہے سختی کی کہ ایسے جان نکلتی ہے جیسے کسی جانور کی زندہ اس کی کھال جو ہے اس کے وجود سے الگ کی جائے، تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یعنی آپ صرف یوں ہی تصور کر لیں کہ انسان کے جو ناخن ہے، ایک ناخن اگر اس کو اکھاڑا جائے، کسی چیز سے، پلاس سے کسی چیز سے کھینچا جائے تو ناقابل بیان تکلیف ہے، ناقابل بیان یہ درد ہے جو اس کو ہوتی ہے۔ تو پورے وجود سے اس طرح کھینچنا اس کی روح کو، تو یہ بہت ہی اذیتناک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے جو اس کام میں سہولت پیدا کرتا ہے کہ روح نکلتی ہے اور انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یبعث حیا، تیسرا وہ وقت ہوگا، بہت مشکل وقت ہوگا جب انسان دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، حشر کا میدان۔ تو حشر کے میدان میں بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا، اس وقت اچھوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، نیک لوگ جو ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نبی بھی اللہ سے رحم کی اپیل کر رہے ہوں گے، یعنی اس کی سختی کا عالم یہ ہوگا۔ سورج اس کا فاصلہ زمین سے کم ہو جائے گا اس میدان سے جہاں پہ انسان کھڑے ہوں گے، کہ وہ اپنی شدت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شرابور ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے کہا کہ اگر انسان عریاں بھی ہو جائے، ننگا بھی ہو جائے، کیونکہ دوسرا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا، اسے یہ فکر ہی نہیں ہوگی، اسے یہ ہوگی کہ اس مشکل مرحلے میں میں اپنی بچت کیسے کر سکتا ہوں، یعنی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباق بیان فرمائے اس میں چند باتیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، آپ بیان کیجئے مریم کے حالات زندگی، مریم کا واقعات، مریم کی زندگی اور حضرت عیسیٰ کی زندگی، جبکہ انہوں نے جو بیت المقدس کا شرقی پہلو ہے، شرقی کونا ہے، وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، یعنی جو بیت المقدس میں شرقی جانب کے اوپر ایک کمرہ نما حجرہ ہے، وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ الاٹ ہو گیا تھا۔ حضرت زکریا جو تھے ان کے پاس بیت المقدس کی نگرانی تھی، تو جو حضرت مریم عبادت کے لیے ان کو وہ کمرہ الاٹ ہوا تو اس کی ذمہ داری اور نگرانی بھی حضرت زکریا کے پاس تھی، اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اب اللہ کا فرشتہ جب ان کو یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے، تو حضرت مریم کا رنگ پیلا ہو گیا، اور حضرت مریم پریشانی کے اندر، اور آپ جو ہے وہ یعنی کسی پاک دامن عورت کو یہ کہا جائے کہ تجھے بیٹا ہوگا، تو بیٹا ہونے کے لیے جو دنیاوی اسباب اللہ نے بتائے ہیں، جس طرح سے بیٹا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا ملاپ ہوتا ہے، تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے،
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بغاوت کا یا سرکشی کا یعنی زنا کا ارتکاب کیا ہے کہ مجھ سے لڑکا ہو، مجھ سے کوئی اولاد ہو، تو یہ تو کیا بات کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات ناقابل قبول ہو سکتی ہے، یہ بات ناقابل تصور ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے جو کہ حضرت جبریل تھے حضرت مریم سے کہا، مریم قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، اور ہوا قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے یہ کہا کہ اس کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، انسانوں کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ ایک مرد عورت کے ملاپ کے بغیر لڑکا پیدا ہو جائے، لیکن تیرے رب کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، وہ کلمہ کن کے ذریعے تمہارے سب کے باپ آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر کسی ماں اور باپ کے، بغیر کسی سیمپل اور ماڈل کے، اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے، ہوا علیہ حی۔ اور دوسری وجہ فرشتے نے بیان کی، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہوں گے، ان کی پیدائش، ان کے معجزات اور ان کا دنیا سے جانا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے نشانی کے طور پر ہوں گی۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہم اسے تیری گود میں بھیجیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب تیری کسی دعا سے، تیری کسی تدبیر سے یہ معاملہ ٹلے گا نہیں، اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ اور قرآن نے سورہ آل عمران میں جو آیت کہی تھی، کتنی خوبصورت آیت ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے تمام جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ تیرے بطن سے عیسیٰ پیدا ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، جسے اللہ نے روح اللہ کہا، جسے اللہ نے کلمت اللہ کہا، اور اس معجزے کو، اس خوبصورت بچے کو اللہ تیری گود میں دیں گے۔ تو تیرے لیے بھی عظمت کا پہلو ہے اور تیرے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ انعام، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اب کہا کہ اب اسی حجرے میں آپ اپنا قیام کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ نے معجزے کے طور پر ایک درخت جو ان کے قریب تھا، کھجور کا درخت، وہاں سے ان کو وہ ہلاتی، اس کے تنے کو ہلاتی تو کھجور، تازہ کھجور، بالکل ایسے جیسے بھی کسی جگہ سے پک کے تیار ہو کے آئی ہے۔ اور کھجور کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کھجور کو بڑی سخت گرمی چاہیے ہوتی ہے اور بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تیار ہونے میں۔ کھجور کی فصل سال میں ایک دفعہ لگتی ہے، یہ فصل 2 دفعہ نہیں لگتی۔ تو یہ معجزے کے طور پر کہ وہ درخت کا تنا خود ہی کمرے کے اندر عطا ہوا کہ وہاں پہ ہوگا، اور آپ اس کو ہلائیں گی تو آپ کے اوپر جو ہے وہ کھجوریں گریں گی، اور وہ کھجوریں ہوں گی رطباً جنیہ، ایسے جیسے بالکل تر و تازہ ابھی تیار ہو کے آئی ہوں، کوئی پرانے سیزن کی نہیں، بالکل تازہ کھجوریں اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ مریم یہ کیا معاملہ ہے، اب ظاہری بات ہے بات پھیلے گی، اور بیت المقدس کے اندر یہ بات ہر گھر کے اندر پہنچے گی کہ مریم اس کو حمل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتی ہے، اور نہ ہی مریم کے ماں باپ ایسے ہیں، اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ وہ غلط کام کرے، تو افواہیں پھیلیں گی اور لوگ آپ کے پاس سوال لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں خاموشی کا روزہ رکھوں گی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں اس خاموشی کے روزے کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی واضح ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کا جو پروپیگنڈا ہے، لوگوں کے جو سوالات ہیں، اور لوگ جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے آئیں گے، تو پھر ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو بہت مختلف انداز میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اور اہم کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کام کرنے لگ گیا ہے، اس سے پہلے تو کسی نے یہ بات نہیں کی، آج اس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر آپ اس وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کوئی ایک اہم ڈائریکشن کے اندر، کوئی ایک اہم سمت کے اندر، کوئی ایک اہم رہنمائی لوگوں کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن میں لگے رہیے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ ہمارے اس موجودہ صدی کے اندر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے غلامی کے دور کے اندر جو فکر انسانوں کو، مسلمانوں کو پڑھائی جا رہی تھی کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے، جس طرح ایک ہندو مندر میں جا کے چند سجدے کر لیتا ہے
اور ایک عیسائی اتوار کے دن چرچ میں جا کے عبادت کر لیتا ہے، ایسے ہی بس مسلمان بھی 5 دن 5 وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں تو بس وہ اسلام، یہی اسلام ہے۔ اس وقت میں انہوں نے اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین اور شہادت حق یہ تصورات امت کو پڑھانا شروع کیے اور بتانا شروع کیے کہ یہ تمہارا بھولا ہوا سبق ہے، تمہیں کسی اور سمت میں لے جایا جا رہا ہے، تمہارا اصل منصب یہ، تمہیں جو دین اللہ نے دیا ہے وہ دین ایسا دین ہے کہ اس کے بارے میں بار بار قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ دین تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جو دنیا، دین اور سیاست کی تمہیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور بس تم نے اللہ اللہ کرنی ہے اور تم نے چلے کاٹنے اور تم نے نیک بن جانا ہے، داڑیاں لمبی رکھ لو، کرتے پہن لو اور ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ اپنی بنا لو، بس یہی دین ہے۔ ہاں، دین سیاست جو ہے اس کو حکمرانوں کے حوالے کر دو، اور سیاست کو ایسا دیندار آدمی وہاں پہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ تو یہ جو دین اور دنیا کی جو تفریق ہے اور سیاست اور دین کی جو تفریق ہے، اس نے امت کو جو نقصان پہنچایا ہے اور آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس تفریق کو مان کر الگ الگ رستوں میں چل پڑے ہیں، اور آج سیاست ان کے حوالے ہے کہ جو دین سے نابلد ہیں، اور جو دین والے ہیں وہ سیاست سے اور دنیا کی ترقی سے اور سائنس سے نابلد ہیں۔ یہ الگ الگ سمتوں میں ہم چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے دین میں یہ کہا تھا کہ یہ دین، یہ جامع دین ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عدالت بھی ہے، ہر چیز اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے۔ اس کو تفریق میں مت، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو، مکمل دین کو اختیار کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو لوگ آئیں گے، سوال کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ جو دیا کہ آپ نے پنگھوڑے میں بات کی، اور پنگھوڑے میں بات کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے اپنے جو معجزات ہیں اس کا اظہار ان کی زندگی میں مختلف موقعوں میں کیا۔ ان کی پیدائش بھی معجزہ، پھر پنگھوڑے میں بچپن میں جب لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ مریم یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ جبریل نے بتایا تھا کہ لوگ سوال کرنے آئیں گے تو آپ نے اشارہ بچے کی طرف کرنا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ابھی پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، بھلا بچہ بھی بات کرتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے اس وقت کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ پنگھوڑے میں بچہ اپنے نبی ہونے کا اور اپنے پاس کتاب ہونے کا، اللہ کی طرف سے کتاب ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زندگی معجزات سے بھرپور ہے، اس کی پیدائش بھی، اس کا پنگھوڑے میں بولنا بھی، پھر اپنی زندگی میں وہ جو معجزات ان کو اللہ نے عطا کیے وہ سارے معجزات، اور پھر جس طرح اللہ ان کو دنیا سے لے گا، یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس انداز میں اللہ نے یہ سارے معجزات اکٹھے عطا نہیں فرمائے۔ تو ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ قول حق ہے، سچا قول ہے جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ایک اور آیت ارشاد فرمائی کہ آگے اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور 8-10 دیگر انبیاء کا نام لیا، جن میں حضرت موسیٰ کا، حضرت ادریس کا، حضرت ہارون کا، حضرت اسماعیل کا، ان سب کا ذکر کیا، اور ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے اہل کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اپنے اہل کو دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ بہت اہم ہے، یہ سبق ہم یہاں سے سیکھتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اپنے گھر والوں کی اصلاح اور گھر والوں کو دین پر عمل کروانے کے لیے ہدایات دیتا رہتا ہے، ان کو احکامات دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اپنے دائرے میں، کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر، جو گھر کا بڑا ہے، اگر دادا گھر کے بڑے ہیں یا باپ گھر کا بڑا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دین کا حکم دے۔ اور بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے آئی کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس طرح سے یہ دین جو ہے وہ قائم ہوا تھا کہ ہر نبی اپنے گھر کے اندر اور ہر صاحب ایمان اپنے گھر کے اندر اس دین کو قائم کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب کے چلے جانے کے بعد فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بے راہ روی جب پھیلی ہے اور بدعملی پھیلی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کے عادی نہیں رہے۔ اور نماز کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 نمازیں ہیں تو 5 میں سے 2 پڑھ لو، 3 نہ پڑھو، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ 5 کی 5 ہی گول کر دیں، بس جمعے کے جمعے،
جیسے ہم نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، ہم جمعے کے جمعے مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پھر اگلا جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ جمعے کے دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی 1500 سے 2000 کے قریب افراد بیک وقت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نمازی بقیہ دنوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی، ہم مسلمان ایسے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں پھر اگلا جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بیچ نہیں پڑھتے نمازیں، اور کبھی توفیق ہو بھی جائے تو دن میں 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب ان کے پیچھے ناخلف لوگ آ گئے، انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقفے کے بعد یہ ناخلف لوگ آ گئے، تو انہوں نے سب سے پہلا جرم یہ کیا کہ نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی، انہوں نے اپنی نفس کی پیروی کی، اور نفس نے جس چیز کے پیچھے ان کو لگایا یہ اس کے پیچھے ہی چل پڑے۔ شراب کے رسیا ہو گئے، زنا کے رسیا ہو گئے، جھوٹ ان کا تیور، ان کا شیوا بن گیا، یعنی یہ برائیوں کے دھلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیا، اپنی طاقت کی وجہ سے مظلوم کو اس کا حق دینا چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ آہستہ آہستہ آئے۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی یاد یعنی نماز کو چھوڑا، تو اللہ نے پھر آخر میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو توبہ کی روش اختیار کر لے۔ جتنی زندگی نادانی میں گزری ہے، جتنی زندگی نافرمانی میں گزری ہے، اور ساری زندگی اگر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور عمل صالح کرنے کا فیصلہ کر لے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان سے کسی قسم کا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک اس شخص کو کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اسے جنت عطا کریں گے، اور کسی کو اس کے عمل کے اندر اس کے بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی نافرمانی میں، نادانی میں گزر چکی ہے، آج اسی وقت اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے اور میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ سورہ فرقان میں وہ آیت آئے گی، بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا اچھے بننے کا فیصلہ تو کریں، اور میں اگر ارادہ کر لوں کہ میں نے اللہ کے حضور جھکنا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ کے انوارات اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کی عنایتیں کہ اللہ کیسے اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری طرف آ جا، میری طرف پلٹ آ اور میری طرف توجہ کر لے، پھر میں جو تیری طرف توجہ کروں گا اور تجھے رفعت اور مقام عطا کروں گا تو بھی اشش کر اٹھے گا۔ اس لیے عمل صالح اور توبہ، نادانی کی زندگی جو ہوئی ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں دینا۔ بعض لوگ ہیں وہ یہ قضائے عمری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی میری نمازیں فوت ہوئیں تو اب میں قضائے عمری کیسے ادا کروں؟ تو یہ قضائے عمری جو ہے اس کا مطالبہ شریعت میں نہیں ہے کہ آپ پچھلے اب 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی ساری نمازیں ادا کریں۔ یہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ حرج ہے، مشکل ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو گزر گیا ہے اس پہ توبہ کرو اور آج سے شروع کر لو، ابھی سے، ابھی عصر کی نماز کا وقت ہے، ابھی عصر پڑھو، اور آپ کے بعد فیصلہ کر لو کہ پچھلی جو ہوئی ہیں ان کو میں نے لازمی ادا کرنا ہے۔ تو قضائے عمری کا جو کنسیپٹ ہے یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے، شریعت کا مطالبہ ہے توبہ، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ، اور آئندہ جو زندگی آنے والی ہے اس میں استقامت کی دعا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو حساب کتاب ہونے کے بعد، فیصلے ہونے کے بعد سب کو ایک پل سے گزرنا ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس میں سے گزر کے جانا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جو گزرنے کا مرحلہ ہے اس کی سپیڈ اور سیف وے ان کو ملے گا جن کا ایمان کا لیول اچھا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جب یہاں سے گزریں گے تو جن کا ایمان بلند ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جائیں گے، انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی پلک جھپکنے میں، بجلی کی رفتار سے، سپیڈ آف لائٹ، کہ وہ یعنی ایسے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا نہ کسی اور کو کہ وہ یہ پل کراس بھی کر گئے ہیں، اتنی تیزی سے وہ اس پل سے گزر جائیں گے۔ اور کچھ ہیں کہ جو پرندوں کی طرح، حضور نے کہا پرندوں کی طرح، جس طرح پرندہ اڑتا ہوا جاتا ہے ویسے ہی اڑتے ہوئے، یعنی انہیں اس پل سے گرنے کا خوف یا خدشہ نہیں ہوگا۔ گزرنا ہر ایک کو ہے، کوئی بجلی کی سپیڈ سے گزرے گا، کوئی پرندے کی انداز میں گزرے گا، اور کچھ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے اور ایک جگہ کو کراس کر جاتا ہے، اور کچھ بالکل صحیح سالم عام انداز میں جو رفتار سے لوگ چلتے ہیں، یعنی یہ ایمان کی لیولز ہیں۔
جس کا جتنا زیادہ ایمان ہے وہ اتنی آسانی سے اتنی تیزی سے یہاں سے گزرے گا، اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو بیچارے گرتے پڑتے جنت میں پہنچیں گے، ڈرتے ہوں گے کہیں کسی لمحے پاؤں پھسلا تو نیچے نہ گر جائیں، یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو جن کا جہنم میں جانا مقدر ہے وہ اس پل سے اوپر سے کراس نہیں کر سکیں گے، جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے، جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر تیزی سے پل کراس کروا دے، اور وہ ظاہری بات ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی تقریباً 690 میں نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر لمبا جو مضمون ہے وہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 104 تک، یعنی تقریباً پوری صورت کا 90% حصہ یہ حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے، اور حضرت موسیٰ کے اس حوالے سے پہلے بھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، تو بہت اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جو ابتدائی آیات ہیں اس صورت کی، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت ہی پیاری آیات ہیں، اور انہی آیات کو سن کے حضرت عمر فاروق اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اپنے گھر سے نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ختم کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا کر دی ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، اب ہمارے گھروں میں ایک ان پہ ایمان رکھتا ہے اور ایک کافر ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے کو ختم کر دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں انہیں ایک صحابی نے کہا کہ عمر بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں پکڑ رکھی، خیریت ہے؟ کہا کہ ہاں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ادھر جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، اب تمہارے گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن جو ہے وہ اسلام لا چکی ہے۔ تو عمر فاروق غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو آیات کی تلاوت کی آواز سنی دروازے سے باہر، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر بہن نے وہ اوراق چھپا دیے۔ بہن اور بہنوئی دونوں گھر میں تھے، اندر گئے اور پوچھا کہ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب بہن حضرت عمر کے جلال سے واقف ہے، آپ کے غصے سے واقف ہے، تو انہوں نے بات کو چھپایا اور کہا کہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے مارا اور بہت مارا، اور جب مار رہے تو بہن نے آگے سے کہا کہ عمر جان لے لی ہے، جان لے لو، لیکن دل میں جو ایمان گھر کر چکا ہے اور جو ہم حضور کی دعوت پر ایمان لے آئیں دل سے نہیں نکل سکے گا، اس لیے تمہاری مار کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ استقامت دیکھی تو حضرت عمر فاروق اپنے غصے اور اپنے رویے کے اوپر انہوں نے غور کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو کہا کہ اچھا، یہ اس قدر تمہارے دل میں اس نے سرایت کی ہے، تو ذرا مجھے بھی سناؤ کہ یہ کیسا کلام ہے، کس چیز کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ تو اب بہن نے کہا کہ عمر یہ کلام سننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بدن کی پاکیزگی کا اہتمام کرو، جاؤ وضو کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے آؤ، اور پھر اللہ کی آیات سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ دو جو حرف ہیں پہلے طٰہٰ، یہ حروف مقطعات بھی ہیں کہ ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام بھی ہے، طٰہٰ حضور کا نام تھا اور یہ سورت کا نام بھی ہے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر کوئی سختی کریں، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کی اور اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر ہدایت کے لیے اس کلام کو آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تنزیل ہے، نازل ہوا ہے اس کی طرف سے کہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ رحمان علی العرش استوا، جو استوا کے اوپر متمکن ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ بادشاہ ہے، وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کا ہے، اور جو کچھ اس زمین کی گہرائیوں اور تاریکیوں کے اندر چھپا ہوا ہے اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ اونچی آواز سے بولیں تو بھی وہ سنتا ہے، اور اگر آپ دل میں یا سرگوشی کے انداز میں بات کریں وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے ہی اچھے نام ہیں۔ اب یہ آیات سنی تو عمر فاروق کا دل بھی اس قرآن کی نظر ہو گیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا قرآن کے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اب اسلام قبول کرنے کے جذبے سے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اور حضرت عمر کا قبول اسلام جو ہے یہ ایک خوشی کا دن تھا، اور ایسا خوشی کا دن تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے اتنا بلند نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے گلی کوچوں کے اندر وہ نعرہ سنا گیا۔ یہ اس خوشی کا اظہار تھا جو حضرت عمر کے قبول اسلام کے اوپر تھا، اور حضور نے
دعا مانگی تھی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے اسلام کے قبول کا فیصلہ کر دے، اسلام کو تقویت ملے، طاقت ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے با اختیار، معاشرے کے طاقتور اور معاشرے میں اثر انداز ہونے والے افراد کو قبول اسلام کی ان کے لیے دعا کرنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم جو غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ان لوگوں میں جن میں خیر کا جذبہ دیکھتے ہوں اور جو معاشرے میں جن کی آواز سنی جاتی ہو، ان تک اس دعوت کو پہنچائیں، تو ہمارا بہت سا کام آسان ہو سکتا ہے، بہت سی وہ جو مشکلیں ہمیں درپیش ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے حوالے سے ان آیات کے شان نزول کے اندر، ان آیات کے پس منظر کے اندر، تفسیر کے اندر یہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر کیا، اس میں چند اہم باتیں کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی جو دعوت ہے، اور اس میں ہر نبی کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا انا فاعبدنی، بس اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے یہ کہا تھا واقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز کا اصل مقصد یہ کہ اللہ کی یاد تازہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر کیا، جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے بات کرو اور اس کو بلاؤ دین کی طرف، تو یہ دعا کہی رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور سینے کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر علوم اور معرفت کے خزانے نازل کر دے، اللہ مجھے باتوں کا فہم عطا فرما دے اور مجھے چیزوں کے اندر بہترین انتظام عطا کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کے اندر جو گرا ہے، عقدہ ہے، اس کو کھول دے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ بولتے ہوئے حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، اور وہ لکنت کہ جو حضرت موسیٰ نے بچپن میں فرعون کے سامنے وہ ایک جو انگارہ تھا وہ اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، تو وہ زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ بولنے میں مجھے طلاقت لسانی دے، یعنی میں بولوں تو مجھے بولنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میری زبان پہ الفاظ ایسے آئیں جیسے کسی چیز کو تہہ کر کے لپیٹا جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسری تہہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی جب میں بولوں تو میری زبان کے اندر روانی آنا شروع ہو جائے۔ یفقہوا قولی، اور اللہ میں بول تو سکتا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں بات نہیں ڈال سکتا، تو اللہ یہ کام تو کر دے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہو جائے، لوگوں کے دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے اہل میں سے کسی ایک کو میرا ساتھی اور مددگار بنا دے، اور میرے اہل میں سب سے اچھا یا قریب ہارون میرا بھائی ہے، اسے اشدد بہ ازری، اسے میری طاقت کے اور قوت کے ذریعہ بنا دے۔ اور یہاں پہ پھر اگین وہ جو کہتے ہیں نا ہم ایک اکیلا دو گیارہ، اب فرعون کے سامنے جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ایک اور سپورٹر کی ضرورت ہے، ایک اور نبی کی ضرورت ہے جو آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھی ہو اور آپ کی تقویت کا اور مضبوطی کا ذریعہ ہو۔ تو پھر موسیٰ کے دربار میں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو جب بات کرو تو تاکید کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، بڑی نرمی سے اس سے بات کرنا، سخت انداز میں بات مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے۔ تو دائی کو بولتے وقت اپنی زبان کی نرمی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ نے اس کے سامنے دعوت پیش کی فرعون کے سامنے، تو بڑی ایک اہم آیت منہا خلقناکم، موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ یہ زمین آسمان سب کچھ، اس سے پوچھا نا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ میرا رب، اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور کہا کہ اس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لے جاتے ہیں جب تم فوت ہوتے ہو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ قیامت کے دن ہم اسی میں سے تمہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو حضور نے پڑھنے کی تلقین کی جب ہم اپنے مردے کو، اپنے کسی مرحوم کو قبر میں اتارتے ہیں تو پہلے مٹی اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک مٹھ کے اندر مٹی اٹھائیں اور یہ آیت پڑھیں اور وہ قبر کے اندر مٹی پھینکیں۔ ہمارے لیے ایمان کے عقیدے کا تکرار ہے اور یہ سبق ہمیں یاد کروانا ہے کہ وہ تو مٹی میں چلا گیا ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی اس مٹی میں واپس جانا ہے اور پھر اللہ اس مٹی سے دوبارہ ہم سب کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ جادوگروں کا واقعہ جو ہم نویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آخر میں پھر یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو ہمارے پاس نیکیاں لے کر آئے گا ہم اس کے درجات کو بلند کر لیں گے، اور جو بھی مومن ہوگا، جو بھی جس قوم میں، جس نسل کا، جس زبان کا، جس رنگ کا ہوگا، ہم اس کو ایمان کی وجہ سے درجات علا، بلند درجے عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کا بلند ترین درجہ، سب سے اچھی جنت وہ فردوس ہے۔ اس لیے جب جنت کے درجوں کا سوال ہو نا
تو اللہ سے جنت فردوس مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ اور پھر آخر میں آگے چل کر اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، اگین جس سے بات شروع کی تھی، شروع کی آیت دیکھ لیں، آخر کی آیت دیکھ لیں، دونوں میں ایک ہی مضمون ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، تمہارا الہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اور اسی علم کی جس کے اوپر ہم نے بات کی، حضور کو تلقین کی کہ آپ دعا مانگیں، وقر رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم اس امت کا شرف ہے، علم انسان کا شرف ہے، اور علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعا مانگی اور اس کی تلقین کی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور ایک اور دعا حضور مانگا کرتے تھے جو حدیث میں آتی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ایک اور دعا اللہم علمنی ما ینفعنی، اللہ مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دینے والا ہو، اور مجھے اس علم سے محفوظ رکھ دے جو میرے لیے یا انسانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت تنگ ہونے کا مطلب کہ یہ جو دنیا کے اندر پیسے کی ریل پیل ہے، ان کے جو رزق کے اندر فراوانی ہے اس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو فکری الجھنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، فکری طور پر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بظاہر لاکھ پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن دل پریشان ہے، فکر پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں رکھی ہوتی ہیں ساتھ، دوائیاں رکھی ہوتی ہیں کہ نیند آ سکے۔ تو یہ معیشت کا تنگ ہونا ہے، یہ فکر کی بدحالی ہے جو قرآن سے دوری کے نتیجے میں انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، تجھے پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تیرے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، تجھے حلال اور حرام بتایا جاتا تھا، تجھے جائز اور ناجائز کی تفصیل سنائی جاتی تھی، پھر تو کہتا تھا کہ میں کو بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا فاضل ہوں، مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی آیات تجھے پڑھ کے سنائی جاتی تھی اور تو ان سے اعراض کرتا تھا، تو ان سے صرف نظر کرتا تھا، تو ان پہ نہیں عمل کرتا تھا، اور تو ہمیں بھلا دیتا تھا، تو آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔